السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دیوبند کے مولوی ہیں مفتی امتیاز پلاموی، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی مفتی سلمان اظہری صاحب کی کلپ پر۔ وہ آپ کے سامنے میں مفتی سلمان اظہری کی کچھ کلپ دے رہا ہوں، باقی میں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ پوری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مفتی سلمان اظہری نے کیا بیان کیا ہے۔ قادیانی فتنہ اپنی جگہ پر، نیچری فتنہ اپنی جگہ پر، اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور۔ یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو۔ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے مفتی سلمان اظہری صاحب کی باتوں کو، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا کہنا ہے کہ اے دیوبندی بھائیوں، آؤ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ لگا دی کہ ہم اپنی کتابوں میں اور آپ اپنی کتابوں میں کوئی ایسی نئی بات نہیں لکھیں گے، نہیں رہنے دیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کے دور میں باتیں نہیں تھیں۔ یعنی اگر ایسی باتوں کو کتابوں سے نکال دیا جائے جو باتیں حضرات صحابہ کرام و تابعین کے دور میں نہیں تھی، تو ہم دونوں متحد ہو سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اب علماء دیوبند کی کتابوں میں کون سی نئی باتیں ہیں جن کو وہ نکالنا چاہتے ہیں، یا ان کی کتابوں میں کون سی نئی باتیں ہیں جن کو وہ نکالنا چاہتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہلے مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان مکمل سن لیں، اس کے بعد جو پوائنٹ کی باتیں ہوں گی ان پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا،
اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو. میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں. یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں. تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی, اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا, حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے. اتنا علم غیب تو زید کو, پاگلوں کو, بچوں کو, بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے. شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے. انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے. شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میرے عزیزو, کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی, کتابوں میں لکھی گئی, اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے, کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے, اگر مگر کی بات ہی چھوڑو. جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا, فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا. آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا. عزیزان گرامی وقار, یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی, کوہرام بپا تھا تنازعات میں. پھر آگے دیکھو امتیاز پلامبی نے ان کی ویڈیو پہ کیا کہا. میں اس کو اسکیپ کر رہا ہوں. اب ہر ایک کا جواب الگ الگ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے اتحاد کی بات کہی ہے کہ آؤ ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں, اور شرط یہ لگائی کہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات تابعین کے زمانے میں جو باتیں تھیں ہماری کتابوں میں صرف یہی ہونی چاہیے, ان کے علاوہ جو باتیں ہوں گی اپنی کتاب سے دیوبندی بھی نکال دیں اور ہم بریلوی بھی اپنی کتاب سے نکال دیں. کہنا یہ چاہیں گے کہ محترم نے علماء دیوبند کی کتابوں پر جو باتیں کہی ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں جو باتیں نہیں تھیں ان کو نکال دیں. تو جواب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں الحمدللہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں نہیں تھیں. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء محققین نے, علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں جو عقائد, جو مسائل لکھے ہیں, الحمدللہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی کتابوں میں وہی عقائد ہیں, وہی مسائل ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کی کتاب میں ہے جیسا کہ آپ نے اقرار کیا ہے کہ ہم اپنی کتاب میں نہیں رکھتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی اقرار ہے کہ آپ کی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں جو حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں وہ باتیں نہیں تھیں. تو آپ نکال سکتے ہیں, آپ نکال دیجئے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے کیا کہا ہے کہ تم اپنی کتابوں سے نکال دو. یہ بالیقین تمہاری کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں اور میں ابھی ثابت کروں گا اس کو, اور ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے. مطلب اگر ہماری کتابوں میں ہیں تو تم ثابت کر دو. پہلی بات تو ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں رکھتے ہم ایسی باتیں جو صحابہ کرام کا تابعین کے زمانے میں نہ ہو, ہم نہیں رکھتے. مگر اگر بالفرض مان لو ہیں تو آپ ثابت کر دیجئے, ہم نکال دیں گے. اور واقعی صحابہ کرام اور تابعین کے خلاف ہیں تو تھوڑا سمجھ کے بولنا چاہیے. مگر اس بندے کی جہالت سر چڑھ کے بولتی ہے. میں اس سے پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں اس پہ, مگر یہ صرف اور صرف جہالت پر مبنی رہتا ہے. خیر آگے دیکھیں. تو آپ نکال سکتے ہیں, آپ نکال دیجئے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ ہمارا اکابر علماء دیوبند کی کتابوں میں کوئی ایسا عقیدہ یا مسئلہ نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام یا تابعین کے دور میں نہ ہو یا ان کے خلاف, مطلب ان کے خلاف ہو. جو علماء اہل سنت کا عقیدہ اور مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہی کتابیں, وہی مسائل اور عقائد ہمارے اکابر کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اب آپ نے جو یہ کہا ہے کہ علماء دیوبند کی یہ 4 کتابیں خاص طور سے جو نام لیا ہے, براہین قاطعہ, تحذیر الناس, حفظ الایمان اور تقویت الایمان, ان 4 کتابوں کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں کہ ان 4 کتابوں کی وجہ سے سارا ہنگامہ ہوا ہے,
تو حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں کی وجہ سے ہنگامہ نہیں ہوا، بلکہ ان کتابوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ کنہوں نے؟ بریلوی مسلک کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب نے۔ اگر انہوں نے جھوٹا الزام لگا کر علماء دیوبند کو بدنام نہ کیا ہوتا تو یہ ہنگامہ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں کتابیں پڑھنے والے علماء اور بھی تھے، لیکن آپ کسی بھی عالم کی کتاب میں دکھا دیجئے کہ انہوں نے علماء دیوبند کی ان کتابوں پر اعتراض کیا ہو، نہیں کیا ہے۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے ان کتابوں کی عبارتوں کا مطلب غلط بیان کیا، اور غلط مطلب بیان کر کے غلط عقیدے علماء دیوبند کی طرف منسوب کیے، اور مزید یہ بھی کیا کہ ان کتابوں کی عبارتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے غلط مطلب بیان کر کے ان کی عربی میں عقیدہ بیان کر کے علماء حرمین شریفین سے دستخط بھی کروا لیے اور پورے ہندوستان میں چرچا کیا۔ عبارتوں کو توڑ مروڑ کر غلط مطلب نکال کر علماء عرب سے فتویٰ لے لیا۔ علماء عرب اندھے تھے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دیا، وہ جاہل تھے جو انہوں نے بغیر تحقیق کے کچھ بھی لکھ دیا، کسی چیز پر بھی تصدیق کر دی۔ اتنا بڑا احمق انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے، بغیر پڑھے، بغیر جانے انہوں نے کسی پر حکم کفر لگا دیا، یہ کہنا چاہتا ہے۔ جب بھی کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے، کوئی بھی مفتی جب فتویٰ دیتا ہے تو پوری تحقیق کے ساتھ فتویٰ دیتا ہے، اور حکم کفر کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بغیر تحقیق کے دے دیا جائے، بلکہ تحقیق کی جاتی ہے اس بات کی۔ اب آپ ہی سوچیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ عبارت کا غلط مطلب بیان کیا اور توڑ مروڑ کر عرب لے گئے اور وہاں پر حکم کفر لے لیا، تو وہاں کے علماء کو یہ علم نہیں تھا کہ فتویٰ کیسے دینا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ خیر وہ تو بات دوسری ہے، مگر اس نے یہ بات مانی ہے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر انہوں نے یعنی خان صاحب نے، احمد رضا خان بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کی ان کتابوں کی عبارتوں کو توڑ مروڑ کر غلط مطلب بیان کر کے غلط عقیدے منسوب کر کے عوام کے سامنے بیان نہ کر دے تو یہ ہنگامہ نہیں ہوتا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط مطلب نکال کر کے اور توڑ مروڑ کر کے ان کی عبارت پیش نہیں کرتے تو یہ ہنگامہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ عوام کے سامنے بیان نہ کیا جائے، کیونکہ تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ عوام تمہیں جوتیوں سے مارے گی کہ اگر ایسا بیان کرو، کیونکہ اس کے بھی عوام کے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ صاف لکھا ہوا کیا ہے۔ مگر میں آپ کو توڑ مروڑ کر نہیں بلکہ پورا پڑھ کے دکھاؤں گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ توڑ مروڑ کر الزام ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے پورا صاف طور پر ظاہر کیا ہے، اور میں پورا صفحہ پڑھ کے جو پورا عقیدہ لکھا ہوا ہے پورا پڑھ کے دکھاؤں گا، دیکھتے ہیں اس میں کیا توڑ مروڑ کر کے بیان کرتے ہیں، پورا دکھاؤں گا میں، اور سنیں آگے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علماء بریلوی نے، خاص طور سے احمد رضا خان بریلوی نے علماء دیوبند کی ان کتابوں پر، عبارتوں پر اعتراض کرتے ہوئے جو عقائد ہمارے طرف منسوب کیے ہیں، علماء اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند شروع دن سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان عقیدوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان عقیدوں کے ہم بھی خلاف ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے جیسا عقیدہ ہمارے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے تو ایسے عقیدے رکھنے والے کو ہم بھی کافر کہتے ہیں۔ علماء دیوبند اس بات کو شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسا کہ المحند المفند اس بارے میں گواہ ہے۔ صاف طور پر لکھا ہے کہ جن عقائد کی نسبت ہمارے طرف کی جا رہی ہے، ہمارے بارے میں جو عقیدہ انہوں نے لکھا ہے نہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا، ہم نے نہیں لکھا تو یہ عقیدہ، بلکہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ دکھاؤں گا ابھی میں، مگر کیا کہا جائے ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ خیر میں ابھی اور آگے بحث بعد میں کروں گا، پہلے یہ پوری بات سن لیں۔ مگر مجھے بیچ بیچ میں اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بہت بول رہا ہے، اس وجہ سے بولنا پڑ رہا ہے، ورنہ میں پوری ویڈیو ایک بار میں دکھاتا پھر بعد میں بولتا، مگر کیا کروں، یہ جھوٹ اتنا بول رہا ہے کہ مجھے بیچ میں بولنا پڑ رہا ہے، مجبور ہوں۔ خیر ہے نہ ہماری وہ مراد ہے نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے، یہاں تک کہ اگر کسی بھی انسان کا وہ عقیدہ ہوگا تو وہ بھی کافر ہوگا، اس کو ہم بھی کافر مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہوگا اسے ہم بھی کافر مانتے ہیں۔
چلیں جب ہمارے اکابر علماء حق علماء دیوبند نے اتنی صراحت کے ساتھ ان عقائد کی تردید کی ہے، ان عبارتوں کی تردید کی ہے، تو ان عقائد کو بیان کرنے کی اور ہمارے طرف منسوب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور خاص طور سے یہ عقیدے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں کہ آپ تقیہ کا بہانہ کر سکتے ہیں، الزام لگا سکتے ہیں کہ دیوبندی بھی تقیہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تقیہ نہیں کرتے، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے صاف صاف وہی ہم بیان کرتے ہیں۔ دیوبندی تقیہ نہیں کرتے، باتوں کو نہیں چھپاتے ہیں، جو لکھا ہوا ہے وہی بیان کر دیتے ہیں۔ تو آج تک یہ بیان کیا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کیوں بیان نہیں کیا؟ کیا آج تک اپنا عقیدہ انہوں نے کھول کر کے بیان کیا؟ نہیں کیا، مگر چھاپا ہے، اور یہ چپکے سے چوری سے اپنے لوگوں میں بیان بھی کرتے ہیں فی الحال۔ اور آگے دیکھیں، ہم بیان کرتے ہیں، اور ہمارے کسی بھی کتاب میں، کسی بھی عقیدے کی کتاب میں ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی عبارت کا مطلب اپنی طرف سے بیان کرتا ہے تو وہ عقیدہ ان کا بیان کردہ ہے، ہمارا بیان کردہ نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے جو مطلب اپنی زبان سے بیان کر دیا ہو، اپنی قلم سے بیان کر دیا ہو، وہی مراد لیا جائے گا۔ اب اگر کسی کو اعتراض ہو رہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں اس عبارت پر اعتراض ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ مطلب نکل رہا ہے تو وہ مطلب غلط ہے۔ اور علماء دیوبند اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب آپ ان عبارات کا بیان کر رہے ہیں وہ عبارات کا مطلب وہ ہرگز نہیں ہے، اور وہ عقیدے ہرگز مراد نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی سلمان اظہری صاحب نے علماء دیوبند کی کتابوں پر علماء دیوبند کی کتابوں کی کچھ عبارتوں کا حوالہ دیتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ دیوبندی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی بھی علماء حق علماء دیوبند نے اس مسئلے کو کہیں پر بھی اپنی کتاب میں نہیں لکھا ہے، بلکہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور سے لکھا ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ کے ساتھ منسوب ہو سکتا ہے، تو وہ شخص کافر اور مرتد ہے، صراحت سے لکھا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے بڑے حضرت جی نے جو الزام لگا دیا، جو اپنے قلم سے لکھ لیا، یہ بریلوی علماء بھی اسی پر جمے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ خان صاحب نے غلط کہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ رشید احمد گنگوہی نے لکھا ہے کہ جو شخص یہ مانے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ کافر ہے۔ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، یہ یہیں پر جھوٹ بول رہا ہے، مطلب کتاب دکھا کر کے بھی یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کتاب دیکھیں، اس کے اندر صاف طور پر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر سوال ہوا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہنا واضح ہو کہ امکان کذب کے جو معنی آپ نے سمجھے ہیں وہ بلا اتفاق مردود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف وقوع کذب کا قائل ہونا باطل ہے اور خلاف ہے۔ پھر انہوں نے آیت بیان کی، پھر نقص کذب وغیرہ سے رہا خلاف علماء کا جو دروارہ وقوع و عدم وقوع خلاف و بعید ہے، جس کو صاحب براہین قاطعہ نے تحریر کیا ہے، وہ دراصل کذب نہیں صورت کذب ہے، اس کی تحقیق میں طول ہے۔ الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت باری تعالی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اور وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے، اگرچہ اس کا وقوع ہونا امکان کو لازم نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بذات ہو اور کسی وجہ سے اس کو استحالہ لاحق ہوا ہو، چنانچہ اہل عقل پر مخفی نہیں۔ پس مذہب جمعی محققین اہل اسلام و صوفیاء کرام و علماء اعظام کا اس مسئلہ میں کہ یہ ہے کہ کذب داخل تحت باری تعالی ہے، پس جو شبہات آپ نے وقوع کذب پر متفرق کیے وہ مندفع ہو گئے، کیونکہ وقوع کا کوئی قائل نہیں۔ یہاں پر وقوع کا قائل نہیں ہے، یہاں پر انہوں نے صاف یہ بیان کیا کہ وقوع کا کوئی
قائل نہیں ہے مگر وقوع ہو سکتا ہے، بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ، قادر ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں، وقوع ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر وقوع کا کوئی قائل نہیں، یہاں پر یہ بات صاف کی ہے کہ وقوع کا کوئی قائل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دقیق ہے، عوام کے سامنے بیان کرنے کا نہیں۔ بھائی عقیدہ ہے، اور عقیدہ عوام کے سامنے کیوں بیان نہ کیا جائے؟ عوام کو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تو اب آگے کیا کہتے ہیں کہ بیان کرنے کا نہیں، اس کی حقیقت کے ادراک سے اکثر انباء زمانہ قاصر ہیں۔ آیت و احادیث کثیرہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ ایک مثال قرآن و حدیث کی لکھی جاتی ہے۔ ایک جگہ ارشاد رب تعالی ہے القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، دوسری آیت اور دوسری جگہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم فیہم، آیت ثانیہ میں نفی عذاب کا وعدہ فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس کے خلاف ہو تو کذب لازم آئے گا، مگر آیت اولا سے اس کا تحت قدرت باری تعالیٰ داخل ہونا معلوم ہوا، پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ و جل وعلا ہے۔ اور کہتے ہیں آگے کیوں نہ ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان کا ایک آن لائن ویب سائٹ ہے دیوبند کی، اس پہ آن لائن فتویٰ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قدرت علی الکذب مستلزم صدور نہیں، یعنی جو ہے وہ صادر ہونا یہ لازم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کذب پر، ٹھیک ہے۔ کذب باری تعالیٰ ممکن بالذات یا ممتنع بالغیر ہے، کذب چونکہ کبھی ہے اس لیے اس کا صدور باری تعالیٰ سے نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو شخص ذات باری تعالیٰ سے صدور کذب کا قائل ہو وہ کافر ہے، یعنی جو اللہ سے یہ کہے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ سے صدور ایک کذب ہو گیا یا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن صدور نہ ہونے سے قدرت کا سلب لازم نہیں آتا، مطلب صادر نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے، اس کا جو ہے وہ نہ ماننا یہ نہیں ہے کہ اللہ سے صادر نہیں ہوا ہے تو وہ قادر بھی نہیں ہے اس بات پر۔ یہاں پر صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اگر اللہ سے صادر نہیں ہوا ہے تو وہ اس پر قادر بھی نہ ہو، قادر ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ سے صادر نہ ہوا ہے۔ قدرت کا سلب لازم نہیں آتا، اگر قدرت نہ مانی جائے عجز لازم آئے گا، یعنی عاجز ہونا لازم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ آیت بیان کر کے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قادر جھوٹ پر نہ مانا جائے تو اللہ کا قادر ہونا ثابت نہیں آتا، یعنی کہ اللہ عاجز ہونا ثابت ہوتا اللہ کا۔ تو یہ جو ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے خلاف ہے۔ اس مسئلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کذب پر قدرت ضرور ہے، کیونکہ اگر قدرت نہ ہو تو وہ صدق پر مجبور ہوگا، یعنی اگر ہم یہ نہ مانیں کہ اللہ قادر ہے جھوٹ پر، اگر یہ نہ مانیں تو مجبور ہوگا اللہ تعالیٰ کہ وہ سچ بولے۔ دیکھیں کتنی عقل چلا رہے ہیں یہاں پر، بالکل۔ فی الحال آگے اور سنے، بہت لمبی ویڈیو ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو اور عبارات ہیں وہ آگے ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ فی الحال ابھی اس مسئلے کو پورا دیکھ لیں۔ اور عجز و مجبوری اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت بعید ہے، غرض کہ فعل کبھی تو کبھی ہوتا ہے، لیکن فعل کبھی پر قدرت کبھی نہیں ہوتی ہے، وقوع کبھی ہوتا ہے جو کہ ذات باری تعالیٰ سے ممکن نہیں۔ اب آگے نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ لکھ رہے ہیں، یہ تنبیہ کر رہے ہیں اس بات کی۔ دیکھیں اس کا تمام حاصل کیا ہے، ہمارا اصل میں جو حاصل ہے اس تمام فتوے سے وہ کیا، آگے نوٹ کر کے بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کذب پر قادر ہونا مذکورہ والا تفصیل کی بنا پر بلا شبہ صحیح ہے، مگر عام مسلمانوں کو سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے حیرت تشویش اور فتنہ میں ڈالنے والی ہے، اس لیے اس کو عوام کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر جو مفتی سلمان اظہری نے کہا کہ ان عبارات سے جو ہے فتنہ برپا ہوا، تو انہوں نے خود اس بات کو قبول کیا ہے کہ اگر عوام کے سامنے اس بات کو بیان کرو گے تو فتنہ برپا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ انہوں نے پوری
تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب امتیاز پلامبی، وہابی، دیوبندی اور شیطان کے ایک شاگرد، آپ ان پر اب کفر کا فتویٰ دیجئے، کیونکہ انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ اللہ جھوٹ پر قادر ہے۔ اور اب جو باقی عبارات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان پر آگے بات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ابھی اسی پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔